چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا پہلو یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت کے مطابق انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسینی جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس کے 2 بیٹے ابھی تک عیسائی تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دی جائے کہ میں ان لڑکوں کو زبردستی مسلمان بنا لوں۔ ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت نازل فرمائی جس میں زبردستی مسلمان کرنے کی ممانعت کی گئی۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ گویا اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا۔ یہ ایسی چیز ہی نہیں جو جبراً کسی پر سر تھوپی جائے۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں سورۃ یونس آیات نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں؟ سورۃ الکہف میں فرمایا، پس جو شخص ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ اس آیت کا تعلق اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ ہے کہ اس معاملے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی، مگر اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اسے اختیار نہیں رہتا کہ وہ دین کے احکام اور ہدایات کو اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دے، اور جو اسے معقول نظر آئے اسے تسلیم کر لے اور باقی کو انکار کر دے۔ یہ احکام میں ہے کچھ پر عمل کرے، اور جو اسے ناپسند ہو انہیں چھوڑ دے، بلکہ یہ گمراہی ہے۔ اسے دین اسلام کو چھوڑنے کا اختیار نہیں۔ اگر وہ ایک مرتبہ اسلام میں آ جائے تو اس پر ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے، روایتی قسم کا مذہب نہیں، لہذا دین سے ارتداد یعنی پھر جانا پوری امت سے بغاوت کے مترادف ہے۔